برادران ملت، علماء ذوی الاحترام، حفاظ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتواحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما علی خیر الانام محمد، والآل والاصحاب هم ما وایا عند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلہم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 10 روزہ محافل میں سے آج چھٹی محفل ہے، اور آج کا عنوان ہے سیرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اجازت لینے کے لیے کہ والدہ مجھے اجازت دے دیں کہ آج مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جو گھر سے اس ارادے سے چلتے ہوں گے کہ آج ہم تاجدار مدینہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں اور مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرماتے ہیں۔ والدہ سے کہہ کر آئے تھے کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کرائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنی والدہ سے اجازت لے کر اور یہ عرض کر کے کہ میں تمہارے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی دعا کراؤں گا، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی۔ حضور نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان
مسجد نبوی میں تشریف رکھے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عاشق ہو تو ایسا ہو کہ محبوب سے ملنے آئے ہیں، مغرب کے بعد ملاقات کا ارادہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کے حجرے میں چلے گئے، تو یہ انتظار میں عشاء تک حضور کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے حجرہ نور سے نکلے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ محسوس کی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ بن یمان ہو؟ بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سے پہچان لیا، کہا کون؟ کیا حذیفہ بن یمان ہو؟ اللہ تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے اور تمہاری بخشش فرمائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اس لیے کہ اپنی والدہ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہ ملا تو حضور کے جانے کے وقت پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضور نے پوچھا کون؟ حذیفہ بن یمان، تو حضور نے ساتھ ہی میں فرما دیا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے۔ یعنی ابھی حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سے پہچان بھی لیا اور ان کی والدہ کے لیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے کہ حذیفہ بن یمان جس ارادے سے گھر سے چلے تھے ابھی ارادہ ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ حضور نے ان کے ارادے کو پہچان بھی لیا اور ان کے ارادے کے مطابق دعا بھی عطا فرما دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور وہ نبی کیا جو اپنی امت سے بے خبر ہو، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کے بتائے ہوئے انہیں دعا بھی دے دی۔ اب میں جس جملے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، یعنی اسی حدیث پاک کا جو جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، اب وہ جملہ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ حذیفہ بن یمان کیا جانتے ہو یہ تمہارے پاس کھڑا ہوا شخص کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ ہے اور یہ اس بات کی خوشخبری دینے آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کی سرداری کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ صرف یہ بات بتانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضاعۃ منی، یعنی یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ عشاق ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا۔ علامہ ابن جوزی سے پوچھا گیا کیا حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی کوئی افضل عورت ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میں حضور کے جسم کے ٹکڑے کے مقابلے میں کسی کو افضل نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی جب حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو بات ظاہر و ثابت ہو گئی کہ جب حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو پھر حضرت فاطمہ سے بھی افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا حضور اگر میں سب سے افضل ہوں تو پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا مقام ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہیں اور اللہ نے تمہیں ہر دور کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آج ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور آج میری تقریر کا اکثر حصہ اپنی اسلامی ماں اور بہنوں کی نصیحت پر مشتمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ اہل بیت ہیں، ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بغض رکھے تو وہ ان سے ہی نہیں رکھتا بلکہ وہ آگے بڑھ کے اللہ کے رسول سے بھی بغض رکھتا ہے اور اللہ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا من احب فاطمہ فمن احبنی ومن احبنی من احب اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے، ہم اپنی قسمت پہ جتنا فخر کریں کم ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے اور خود اللہ سے محبت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حدیث پاک آپ اگر اس کے تناظر میں کربلا کا منظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ حضور نے جو فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو فاطمہ کو تکلیف کب پہنچی؟ جب امام حسین کو قتل کیا گیا۔ فاطمہ کو تکلیف کب پہنچی؟ جب خاندان اہل بیت کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ فاطمہ کو تکلیف کب پہنچی؟ جب ان پر پانی بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا انہیں شہید کیا گیا۔ یہ حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچی، اور حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب کربلا میں شہداء کو شہید کرنے والے، خاندان اہل بیت پہ تلواریں چلانے والے میدان محشر میں کون سا منہ لے کر کے آئیں گے؟ کیونکہ حضور نے تو فرما دیا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور شہید ہونے سے امام حسین کے حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچی ہے تو رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اب جب میدان محشر میں یہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے سید الشہداء امام حسین کو شہید کیا ہے تو رسول اللہ ان سے ضرور منہ پھیر لیں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زمین پر جنتی حور ہے، فرمایا جنتی حور ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جو لواحقات لیڈیز کو ماہواری میں آتے ہیں وہ فاطمہ کو نہیں آتے ہیں۔ علماء نے فرمایا اس لیے نہیں آتے کہ وہ جنتی حور تھی، اور پیدائش پر جو نفاس کا خون آتا ہے علماء نے فرمایا کہ وہ نفاس سے تھوڑی ہی دیر میں پاک ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اب یوں کہہ لیں زمین کے پردے پر اگر ایسی کوئی خاتون نظر آتی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو تو وہ میرے رسول کے جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، مسجد حرام کے صحن میں نماز کی ادائیگی فرما رہے رسول اللہ۔ اتنے میں ابو جہل نے دیکھا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جاؤ
फला जगह पे ओजड़ी पड़ी हुई है, उसे उठा के लाओ और इनके पीठ पे डाल दो, इनकी गर्दन पे डाल दो। रसूलुल्लाह की गर्दन पे जब ओजड़ी को डाल दिया गया तो खबर देने वाले ने खबर दी कि ए अहले बैत, तुम्हारे बाप मोहम्मद अरबी की गर्दन पर ओजड़ी को डाल दिया गया है। हजरत फातिमा छोटी थी, घर से निकला नहीं करती थी, हिजाब और पर्दे का पूरा एहतमाम करती थी, लेकिन ये मौका एक ऐसा था कि जिसमें हजरत फातिमा अपने घर से निकली और खाने काबा के सहन में पहुंच गई, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ओजड़ी को हटा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अब्बा हुजूर इनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन्हें हलाक फरमा दे। रसूलुल्लाह से जब भी कहा गया कि कुफ्फार के लिए हलाकत की दुआ फरमाएं तो हुजूर ने उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। जब ताइफ के बाजार में ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि रसूलुल्लाह इनके लिए हलाकत की दुआ फरमा दें, हुजूर ने फरमाया आज ये ना सही, इनकी आने वाली नस्ल मुझ पे जरूर ईमान लाएगी। लेकिन जब फातिमा ज़हरा ने कहा अब्बा इनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएं तो रसूलुल्लाह ने हलाकत की दुआ फरमा दी। और तारीख शाहिद है कि जिसके लिए हलाकत की दुआ फरमाई सब मैदान बद्र में मारे गए। ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत अपने अब्बा हुजूर के साथ, कि छोटी हैं, घर से नहीं निकलती हैं, लेकिन एक मौका ऐसा भी आ गया कि घर से निकली और अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को हटाया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी हुई, निकाह के लायक हुई तो बहुत से अशराफ कुरैश, बहुत से अशराफ साहबा ने पैगाम निकाह भेजा। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने भी पैगाम निकाह भेजा, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने भी पैगाम निकाह भेजा। ये हज़रात उम्र में बड़े थे, लेकिन निकाह करने के पीछे एक राज था। राज ये था कि निकाह कर लेंगे तो रसूलुल्लाह के दामाद बन जाएंगे। उसी दामाद बनने की तमा में उन हज़रात ने पैगाम निकाह भेजा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पैगाम निकाह आता उन्हें मना कर देते, कहते अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया है, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा मैं फातिमा का निकाह कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फातिमा का पैगाम निकाह अशराफ कुरैश भेजते थे। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म और हज़रत साद बिन उबादा ये मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते ये बात छिड़ी कि हज़रत फ़ातिमा के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैगाम निकाह भेजा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना कर दिया। तो हज़रत उमर बोले एक शख्स है जिसने अभी भी पैगाम निकाह नहीं भेजा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कहा कौन है? हज़रत उमर ने कहा वो अली हैं कि उन्होंने अभी पैगाम निकाह नहीं भेजा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चलो हम अली से मिलते हैं और उनसे कहेंगे कि तुम फातिमा के लिए पैगाम निकाह भेजो। तो हज़रत साद बिन उबादा बोले कि हो सकता है वो अपनी गुर्बत की वजह से पैगाम निकाह ना भेजते हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में ये तीन सहाबा मस्जिद नबवी से निकले। निकलने के बाद हज़रत अली को घर पे तलाश किया, लेकिन हज़रत अली वहाँ नहीं मिले। जब मालूम किया तो पता चला एक अंसारी सहाबी के बाग में अपनी ऊँटनी से पेड़ों को पानी दे रहे हैं, यानी हज़रत अली अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मजदूरी कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान मजदूरी करने में शर्माता है, मेहनत करने में शर्माता है। ये हजरत अली हैं जो खैबर भी उखाड़ सकते हैं और आके पड़े तो मजदूरी भी कर सकते हैं। यानी उन्होंने बताया तुम्हें मजदूरी करने में आर महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मेहनत करके कमा रहे हो, किसी का पैसा फ्री में नहीं ले रहे हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में पानी दे रहे थे। अब ये तीनों साहबा पहुंचे, बाग के किनारे पर पहुंचे, आवाज लगाई हजरत अली को। हजरत अली दौड़ते हुए आए और हजरत अली से कहा अली हम तुमसे एक बात करने के लिए आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हजरत अली ने कहा मुझे बताओ क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि बात यह है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने हजरत फातिमा के लिए पैगाम निकाह भेजा, लेकिन अभी तक तुमने पैगाम निकाह नहीं भेजा है। इतना सुनना था। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, आंखों से आंसू छलके तो रुखसार का बोसा लेने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कहा अली बात
بات کیا ہے؟ تم رونے کیوں لگے ہو؟ ہم تو خوشی کی بات کرنے آئے ہیں، ہم تو شادی کی بات کرنے آئے ہیں، اور یہ شادی کا لفظ تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے سامنے لے دیا جائے تو وہ مسکرانے لگتا ہے۔ علی تم کیوں رونے لگے ہو؟ حضرت علی نے کہا میں مسکراتا ضرور، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں غربت کا مارا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے کہ میں پیغام نکاح بھیج سکوں۔ حضرت صدیق اکبر کی مالداری پہ قربان جائیے، حضرت صدیق اکبر کی طرح بننے کی کوشش کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی تم فکر مت کرو، تم ٹینشن مت لو، تم پیغام نکاح بھیجو، جتنا خرچہ ہوگا وہ سب میں اٹھا لوں گا۔ یہاں سے میں پیغام دوں گا اپنی قوم کے مالدار لوگوں کو، آؤ نکلو میدان میں آؤ، اور ان غریب بچیوں کو ڈھونڈو جن کی عمریں 30-35 کے قریب پہنچ گئیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں۔ آؤ نکلو باہر آؤ، حضرت صدیق اکبر کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی فکر مت کرو، ٹینشن مت لو، تم پیغام نکاح بھیجو، نکاح کا جتنا خرچہ ہوگا وہ سب میں اٹھاؤں گا۔ میرا یقین کہتا ہے اگر اس قوم کے مالدار لوگ غریب لڑکیوں کے نکاح کرانے میں آگے بڑھیں گے تو میدان محشر ہوگا اور وہ شخص ہوگا، اور ادھر حضرت صدیق اکبر ہوں گے، اگر وہ جہنم میں بھی جاتا ہوگا تو صدیق کہیں گے اسے جہنم میں مت لے جاؤ، کیونکہ یہ وہ کام کیا کرتا تھا جو کام میں نے کیا تھا۔ آئیے اپنی قوم پہ نظر کیجئے، پیسہ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس پیسے کو اللہ کے بندوں کی مدد میں لگائیے، کوشش کیجئے، ہمت کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام نکاح لے کر کے جاتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف فرما ہیں، حضرت علی دروازے پہ پہنچے اور دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کون؟ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ یہ وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں، یہ آنے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول دو، آنے والا علی ہے، علی۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سنتے چلے جائیں، وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ علی، وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، آؤ دیکھو دروازہ بند ہے، علی اس طرف ہے، نبی اس طرف ہے، دستک دی ہے، نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے والا علی ہے۔ اب پھر امام کو پڑھو اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اگر وہ کسی بڑے کی بارگاہ میں جائے اور کوئی بات کہنے کی ہمت نہ کر پائے تو وہ بیٹھے بیٹھے کچھ کتر بتر کرنے لگتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پیر ادھر ادھر چلانے لگتا ہے، یا کچھ اسے مل جائے تو اس میں ہی وقت بتانے لگتا ہے کہ ہمت نہیں پڑ رہی کہنے کی، تو سامنے والا پوچھ ہی لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے یہ ضرور کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں بڑھ رہی ہے۔ حضرت علی کی کیفیت بھی ایسی تھی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ تو گئے، اب بیٹھ گئے جا کر کے، ہاتھ میں تنکا تھا لکڑی کا ایک چھوٹا سا، اس سے زمین کو کوریدنے لگے۔ اب زمین کو کوریدتے رہے، حضور بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، زمین کو کورید رہے ہیں، حضور انتظار کر رہے تھے علی اپنے منہ سے ہی کہہ دو، اپنے آپ ہی کہہ دو۔ حضرت علی زمین کو کورید رہے، نہیں بول پائے، ہمت نہیں پڑی رسول اللہ کے سامنے عرض کرنے کی۔ حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا بات ہے؟ جب ادھر سے جواب ملا تو تھوڑی ہمت بندی، کہا یا رسول اللہ آپ نے میری تربیت فرمائی ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، آج تک میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج میں آپ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں،
رسول اللہ مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ مسکرائے، ایسے مسکرائے جیسے جان سی پڑ گئی کلیوں میں، ایسے حضرت علی کے جسم میں جان سی آ گئی۔ رسول اللہ مسکرائے، حضرت علی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، علی تم اب پیغام نکاح لے کے آئے ہو، ابھی تم سے پہلے جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا کر کے گئے ہیں، یا رسول اللہ علی و فاطمہ کا نکاح کر دو، کہ آسمان پہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے ان کا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت علی و فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا؟ آسمان پہ، زمین پہ ہونے سے پہلے۔ لاؤ ایسے نکاح کی ایک مثال جس کو منعقد کرنے والا آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے اللہ ہو اور زمین پہ منعقد کرنے والا محمد الرسول اللہ ہو۔ بے مثل و بے مثال نکاح، جس کو آسمان پہ پڑھایا اللہ نے اور زمین پہ پڑھایا محمد الرسول اللہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی جبریل آئے تھے اور کہہ کے گئے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے کر دو، اللہ نے آسمان پہ پڑھا دیا ہے، فرشتوں کے سامنے نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، حضور نے فرمایا، علی جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، ہم آتے ہیں تمہارا نکاح پڑھا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، چند صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب تم ولیمہ کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ زرہ کہتے ہیں جو جنگ میں جاکٹ پہنی جاتی ہے لوہے کی، کہا ایک وہ لوہے کی جاکٹ ہے، ایک اونٹنی ایک تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹنی مزدوری یعنی پانی دینے کے کام آئے گی پیڑوں میں، تلوار لڑنے کے کام آئے گی، ایسا کرو ابھی زرہ کا کوئی کام نہیں ہے، زرہ بازار میں جا کے بیچ آؤ اور ضروری سامان خرید کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کو لیتے ہیں اور بازار میں پہنچ گئے۔ بازار میں پہنچے، بہت سی دکانیں لگی ہوئی تھیں، لیکن ایسی دکان پہ پہنچے جس دکان کا مالک حضرت عثمان غنی تھے۔ جس دکان کے مالک حضرت عثمان غنی تھے۔ اب یہ تو سخاوت میں پہلے سے ہی مشہور ہے، یہ تو اتنے مشہور ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی اسلام کو انہوں نے اپنی مال و دولت فوراً پیش کر دی۔ اب حضرت عثمان غنی کی دکان پہ پہنچ گئے اور معاملہ بتایا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کی قیمت بتائیں کیا دیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تم بتاؤ اس کی قیمت کیا لوگے؟ حضرت علی نے کہا 400 مسقال اس کی قیمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 400 مسقال دے دیے اور جاکٹ کو لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاکٹ کو لیا۔ حضرت عثمان غنی کا انداز دے کے سخاوت کرنے کا، حضرت عثمان غنی نے کہا علی تم نے جاکٹ بیچ دی؟ کہا ہاں میں نے بیچ دی۔ کہا 400 مسقال پیسوں پہ دعویٰ قبضہ کر لیا؟ کہاں قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اب یہ جاکٹ تمہارے نکاح کی خوشی میں تمہیں تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ جاکٹ خرید بھی لی، پیسے بھی دے دیے، بعد میں وہی جاکٹ گفٹ بھی کر دی۔ یہاں سے ایک طریقہ ملا کہ آپ بھی اپنے بزرگوں کو اس طریقے سے گفٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی خوددار لوگوں کو اس طریقے سے تحفے دے سکتے ہیں۔ بہت سے غریب خوددار ہوتے ہیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں لیتے ہیں، تو اگر کچھ بیچنے آئے تو ان سے وہ چیز لے لو، اس کے پیسے بھی دے دو، بعد میں وہ چیز انہیں واپس کر دو کہ ہم یہ چیز تمہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہمیں مل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاکٹ کو واپس کر دیا، کہا یہ تمہارے نکاح کی خوشی میں میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ نکاح کے وقت تحفے دینا جائز ہے کہ حضرت عثمان غنی نے دیے ہیں، لیکن تحفے شریعت کے دائرے میں ہوں اور دینے کا طریقہ بھی شریعت کے دائرے میں ہوں۔ یہ والا طریقہ نہیں جو آج چل رہا سلامی کے نام پہ، سب دولہا کی طرف سے وہ سب لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکی والے کی طرف سے وہ لڑکیوں کی قطار لگی ہوتی ہے، اور پھر مذاقوں پہ مذاق، ہلے بازی، ہنسی بازی، مذاقیں، یہ سب چلتا ہے۔ ایک ایک روپیہ لے کے آتے ہیں، 100 کے 100 روپے ہوں گے، ایک ایک روپیہ ہوگا۔ اب وہ سلامی کرے گی، سلام کرو سلام کرو، دولہا بھی پریشان۔ اب 100 بار سلام کرنا کوئی مذاق ہے؟ پریشان ہو جائے گا آدمی۔ ہم تو راستے سے گزر جائیں، کر دیا تو لوٹ کے آئے، وہی ملا تو کریں گے نہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن دولہا بیچارے کو کرنا پڑتا ہے،
بھئی بارات لے کے آیا ہے، اگر سلامتی کے ساتھ جانا تو اسے کرنا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. گفٹ دیے جاتے ہیں مذاق کے طور پہ، لڈو کھلائے جاتے ہیں مذاق کے طور پہ، پھر وہیں پہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پہ لڑکیاں سلامی کرتی ہوتی ہیں، آپس میں ہنسی کھلا ٹھٹا چلتا ہے، ایک دوسرے سے مذاق چلتی ہے. شریعت کا مذاق اڑا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. سلامی کے دن، سلامی کے وقت میں شریعت کا مذاق بنایا جاتا ہے. جس شریعت نے پابندی لگائی کہ مرد و عورت کا اختلاف نہ ہونے پائے، ہر کام شریعت کے دائرے میں ہو جائے، وہیں پہ ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تحفے دو، لیکن شریعت کے دائرے میں دو. تحفے تحائف دینا چاہیے. حدیث پاک میں آیا کہ تحفے دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. آپ تحفہ دیں، کبھی کسی دوست کو عطر دے دیں، کبھی کسی کو کتاب دے دیں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو آپس میں تحفے تحائف دینے کی بھی عادت بنائیں. اور تحفہ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تحفہ ملا ہے تو تحفہ ہے، اسے تحفہ سمجھ کے رکھیں، کیونکہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سامان خریدا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا. حضرت علی کا نکاح پڑھایا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، حضور سے عرض کیا تھا، حضور نے کہا تھا مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ، ہم آتے ہیں تمہارا نکاح پڑھا دیں گے. اب مجھے آپ بتائیں اس اتنے کام میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ حضرت علی آئے حضور کے پاس، عرض کیا پیغام نکاح لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، میں آتا ہوں تمہارا نکاح پڑھا دوں گا. حضور گئے، صحابہ کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا. آپ بتائیں اتنے کام میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ مان لو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 5 گھنٹے، مان لو، فرض کر لو کہ اتنا وقت لگا ہوگا. ایسی شادی کہ جس کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا، ایسی شادی جس کی مثال کوئی قائم کر ہی نہیں سکتا، وہ حضرت علی و فاطمہ کی شادی. علی جو ولایت کے شہسوار ہیں، علی جو ولیوں کے سردار ہیں، علی جو چہارم خلیفہ ہیں، علی جو امیر المومنین ہیں، علی جو خیبر اکھاڑنے والی شخصیت ہیں، وہ علی جو میدان میں ذوالفقار حیدری لہرائے تو سامنے والا دشمن خود بخود زمین پہ گرتا ہوا نظر آئے، وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اگر اللہ سے ضد کر لے تو اللہ جنتی کھانا بھیج دیتا ہے. ان کی شادی اتنی سادی کہ اس میں کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ ہی لگا. آج ہم پریشان ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارے پیروں میں بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے کہ ہم ٹینشن اتنی لیتے ہیں. یہ سب ہوئی اس لیے کہ ہم 4-5 سال ایک شادی کی تیاری کرتے ہیں. 4-5 سال ایک شادی کی تیاری کرتے ہیں ہم، تو ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم 4-5 سال تیاری کر کے پھر شادی کرتے ہیں. مہنگائی ہم نے کی ہے، شادی کے اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں، ورنہ شادی وہ بھی تھی جو مسجد نبوی میں ہوئی. جس کی شادی ہوئی وہ علی، جس کی شادی ہوئی وہ فاطمہ، جس کی شادی ہوئی ولیوں کا سردار، جس کی شادی ہوئی جنتی عورتوں کی سردار، پڑھانے والے رسول اللہ. لیکن شادی اتنی سادہ کہ مثال بنا کے رکھ دی. اب حضرت علی تو کام کر رہے تھے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا مجھے شادی کرنا ہے. صحابہ کرام گئے تھے، کہا تھا، آگے پیغام نکاح لے کے. کتنی آسانی سے ہو گئی شادی، کتنی آسانی سے ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی یہ چچا زاد بھائی ہیں. کون ہیں؟ چچا زاد بھائی. حضرت عبداللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے اور جناب ابو طالب کے حضرت علی، تو یہ چچا زاد بھائی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کی کون بنی؟ کون بنی؟ بھتیجی. بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے. حضرت فاطمہ سگی بھتیجی نہیں تھی، کیونکہ حضور کے
حضرت علی سگے بھائی نہیں ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تو حضرت فاطمہ سگی بھتیجی نہیں ہیں، تو اسی لیے ان سے نکاح جائز ہے اور ہوا۔ حضرت رسول گرامی وقار نے حضرت علی و فاطمہ کا نکاح کر کے یہ پیغام بھی دیا کہ تم دوسرے گاؤں میں تلاش کرتے پھرتے ہو، اپنے گھر میں بھی تلاش کر لیا کرو۔ ہمیں زیادہ اخراجات کا سامنا اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کچھ اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم گھر میں چھوڑ کے باہر تلاش کرتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں شادی کے بعد اخراجات تو ہوتے ہی ہیں، خرچے بڑھتے ہیں، لڑکیاں صرف اتنا دیکھو کہ اس کا گھر ہو، کماؤ ہو، اللہ کے بھروسے شادی کر دو، اللہ کے بھروسے شادی کر دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی جب شادی ہوئی، ایک روایت کے مطابق 15 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال عمر تھی، یعنی حضور نے آپ کی زیادہ سے زیادہ مانو تو 18 سال کی عمر میں شادی کر دی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ جب تک عمر 26، 27، 30 کے پار نہ نکل جائے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے شادی لیٹ کرنے کا نتیجہ بعد میں نظر آتا ہے۔ بعد میں کیا نظر آتا ہے؟ باپ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچہ پھر بچہ ہی ہے، شادی اتنی لیٹ ہوئی ہے، بچہ پھر بچہ ہی ہے اور باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب لالے کھانے کے تو پڑیں گے ہی کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، جائے کون؟ تو شادی اگر صحیح عمر سے ہو جائے تو باپ جب تک بوڑھا ہوگا بیٹا کمانے والا بن جائے گا، تو اس طرح بھی پریشانیاں کم ہوں گی۔ لیکن سمجھائے کون کس سے اور سمجھے کون کس سے؟ جیسا ماحول بنا ہوا ہے ویسا چل ہی رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، علی تم گھر کے باہر کے کام کرو گے اور فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام انجام دو گی۔ سننے میں یہ صرف 2 جملے ہیں، سننے میں صرف یہ 2 نصیحتیں ہیں۔ ایک حضرت علی کو کر دی گئی کہ گھر کے باہر کے کام تم انجام دو گے، حضرت فاطمہ کو دوسری نصیحت کی گئی گھر کے اندر کے کام تم انجام دو گی۔ لیکن رسول اللہ نے انہی 2 جملوں میں پورا ایک نظام گھر کا دے دیا۔ میرے بھائی، اگر مرد باہر کے کام کرتا رہے، عورت اندر کے کام انجام دیتی رہے تو گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ مرد کام پہ نہیں جاتا تو ہوتے ہیں۔ مرد کام پہ سے آیا اور عورت برتن دھلے ہوئے نہیں ملے، کپڑے پریس والے دھلے ہوئے نہیں ملے، یعنی وہ بیڈ پہ لیٹی ہیں مہارانی اور برتن سنے پڑے ہیں، جھاڑو گھر میں لگی نہیں ہے، تو لڑائی جھگڑے تو ہوں گے میرے بھائی۔ حضور نے پورا ایک نظام دے دیا گھر چلانے کا۔ علی تمہیں گھر کے باہر کے کام کرنا ہے، فاطمہ تمہیں گھر کے اندر کے کام کرنا ہے۔ اور جب تک امت اسی قانون پہ چلتی رہی گھروں میں چین و سکون و قرار رہا، لیکن جب اس قانون کو بدل دیا گیا، یعنی مرد گھر میں بیٹھنے لگا، عورت جاب کے نام پہ باہر نوکری کرنے جانے لگی، تو گھر میں تباہیاں ہونے لگی۔ کبھی کسی پہ الزام ہے تو کبھی کسی پہ الزام ہے۔ آؤ اسی قانون کے تحت آ جاؤ۔ اگر آج بھی وہ قانون اپنا لیا جائے تو ہمارے گھروں میں چین سکون و قرار آ جائے، بہت سی شکایتیں دور ہو جائیں گی اگر اس قانون پہ عمل کر لیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کرتی تھی، اور گھر کے کام آپ کرتی تھی تو اتنی محنت کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھ پہ چھالے بھی پڑ جاتے تھے، چھالے بھی پڑ جاتے تھے۔ آج اگر بیٹی اپنے گھر پہ فون کر دے کہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے اور میں تھک جاتی ہوں، اس کی روٹی اس کی روٹی، اس کے کپڑے اس کے کپڑے، اس کی پریس اس کی پریس، میں لگاتے لگاتے پورا دن تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا، تو ادھر سے پتہ کیا جواب جاتا ہے؟ تو رک، ہم ابھی آ رہے ہیں، یا تو اس سے نپٹیں گے یا تجھے گھر لے کے آئیں گے، یا تو اس سے نپٹیں گے یا
تجھے گھر لے کے آئیں گے. لیکن رسول اللہ نے ہمیں جینے کا طریقہ دے دیا. حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہا کہ میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں غلام یا باندیاں آئی ہیں, آپ جائیے اور رسول اللہ سے عرض کیجیے ہمیں ایک غلام یا باندی دے دیں تاکہ ہمارے گھر کے کام ہو جائیں. حضرت علی پہنچے, ایک روایت میں حضرت فاطمہ پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تمہیں باندی غلام نہیں دے سکتا, میں یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ تمہیں غلام یا باندی دے دوں اور اصحاب صفہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں. کہا یہ جن کا حق ہے ان کے پاس پہنچے گا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی تو میرے گھر پہ رک جا, تجھ پہ بہت زیادہ کام پڑ رہا ہے, تیرے ہاتھ پہ چھالے پڑ رہے ہیں, تو اپنے گھر پہ رک, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, مت جانا علی کے گھر. لیکن رسول اللہ نے پیغام دے دیا, میں اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو سنو, دیکھو سیرت کو پڑھو, حضرت فاطمہ کے چھالے پڑ جاتے تھے, تمہارے ہاتھ پہ تو چھالے بھی نہیں پڑتے ہیں. اب بتاؤ کام کون زیادہ کرتا تھا گھر کا؟ جس کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں وہ کام زیادہ کرتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی گھر جاؤ, میں شام کو آؤں گا. حضور نے کہاں بھیجا؟ کہا اپنے گھر جاؤ, میں شام کو آؤں گا. یہ نہیں کہا بیٹی تو رک, میں ساتھ میں لے کے چلوں گا. کہا تم جاؤ اپنے گھر, اپنا گھر دیکھو, ہم شام کو آئیں گے تم سے ملنے. یعنی حضور نے یہ درس دیا کہ جب بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو جائے تو پھر انہیں جدا کرنے کی مت سوچو, انہیں ملانے کی سوچو. ایسے سنجیدہ لوگ بیچ میں ڈال دیا کرو جو گھر کو برباد نہ ہونے دیں. ایسے لوگوں سے قطعی فیصلہ مت کرایا کرو جو گھر کو برباد کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پہنچے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم آرام کر رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ اور میں لیٹا ہوا تھا. فرماتے ہیں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو بیچ میں بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کہ حضور کا گھٹنا شریف میرے پیٹ سے لگ رہا تھا. گھٹنا شریف میرے پیٹ سے لگ رہا تھا. آج کے داماد کے لگا کے دیکھ دیو, آج کے داماد کے گھٹنا لگا کے بیٹھ کے دیکھ دیو. توہین سمجھتا ہے, توہین. ایسے ایسے داماد توہین سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ گھٹنا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سسر بیٹھے ہوں کرسی پہ, داماد کو بٹھا دیا جائے کھٹیا پہ, پھر بھی توہین ہو جاتی ہے داماد کی کہ خود کرسی پہ بیٹھے ہیں, مجھے کھٹیا پر ہی بٹھا دیا. اگر گھر والے بیٹھے ہوں چارپائی پہ اور داماد آ جائے, تھوڑی دیر ہو جائے کرسی لانے میں, پھر دیکھو نخرے کیسے دکھاتا ہے. گھر جا کے کہے گا اپنی بیوی سے میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا, میری عزت ہوتی نہیں ہے, میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا, میری عزت ہوتی نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ تمہیں داماد بنائے کسی گھر کا, اگر تم داماد بن جاؤ تو ایسا رویہ اختیار مت کرنا, بلکہ رویہ حضرت علی والا اختیار کرنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے داماد ہیں, لیکن جب بھی رسول اللہ بلاتے ہیں تو حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی تم جس کام کے لیے آئی تھی میں تمہیں غلام یا باندی تو دے نہیں سکتا کہ یہ کسی اور کا حق ہے, لیکن کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام اور باندی سے بھی اچھی ہو؟ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. کیونکہ ادھر حضور نے بتائی, اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, اب آپ کو بھی پتہ لگ جائے گی. کچھ حضرات وہ کام کرتے بھی ہیں لیکن اہمیت کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں, تو اب اہمیت بھی پتہ لگ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ غلام اور باندی سے بہتر یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو. صبح کو جب اٹھو گی تو ایسا محسوس ہوگا جیسے رات میں کسی نے پیر دبائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے وظیفہ بتایا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی میرے گھر پہ آگے بیٹھ جا, تجھ پہ محنت زیادہ پڑ رہی ہے, بلکہ حضور نے حل نکالا, مسئلے کا حل دیا کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو اپنے گھر بٹھا لینا اور داماد کو برا بھلا کہنا, بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان دونوں کو ملانا اور بیچ کا راستہ نکالنا تاکہ انہیں بھی سکون رہے اور ادھر والوں کو بھی سکون رہے. اسلام نے ہر اصول میں امان رکھی ہے. اسلام ہر
زندگی کے پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ تسبیح بتائی۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ ہر 5 وقت کے فرض نماز کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں انہیں اللہ مٹا دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر۔ اب جماعت سے آپ پڑھیں تو اس میں اصول یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تو آپ فرض پڑھ کے فوراً یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ باقی نمازوں میں سنتیں ہیں تو مختصر دعا کا حکم ہے، تو مختصر دعا کر لیں، باقی آپ نماز پڑھیں اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ یہ تسبیح پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اس تسبیح کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر نماز میں یہ تسبیح پڑھنے کی عادت بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل دے دیا، گھر چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزار کے اپنی کنیزوں کو، اپنی ماننے والیوں کو بہت سے سبق دیے ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ جب رات میں مصلی بچھاتی تھی تو اتنی عبادت کیا کرتی تھی، اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ صبح نمودار ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اپنا دامن اٹھا کر کے اپنے دوپٹے کا پہلو پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا کوئی رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے۔ ان کے لیے راتیں چھوٹی پڑ جاتی تھی، ان کے لیے راتیں کم پڑ جاتی تھی، اور یہاں تو الٹا ہی الٹا ہے، یہاں تو رات اتنی بڑی لگتی ہے کہ گزرتی ہی نہیں ہے، سو سو کے گزارے پھر بھی نہیں گزرتی ہے۔ میری اسلامی مائیں اور بہنیں درس لیں حضرت فاطمہ کی سیرت سے، سنیں کہ ان کے لیے راتیں چھوٹی پڑتی تھی۔ کم سے کم تمہارے لیے رات اگرچہ چھوٹی نہ پڑے لیکن کبھی کبھی تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھا لیا کرو، 2 آنسو بہا دیا کرو، اللہ تمہاری تمنائیں پوری فرما دے گا۔ ضرورت نہیں پڑے گی دروں پہ جانے کی، ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں اس کے چکر لگانے کی، ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں میاؤں کے دربار میں حاضری دینے کی، چلتے پھرتے میاؤں کے دربار میں تمہیں حاضری دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر تم تہجد کے لیے مصلی بچھانا شروع کر دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی رات بھر دعا کرتی تھی امت کے لیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے ایک دن کہا، والدہ کبھی اپنے لیے بھی دعا مانگ لیا کریں۔ فرماتے میری والدہ نے ایک جواب دیا، کہا بیٹا حسن پہلے پڑوس ہے بعد میں اپنا گھر ہے، یعنی حضرت فاطمہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تم پہلے دوسروں کے لیے مانگا کرو پھر اپنے لیے مانگ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتی تھی، راتیں چھوٹی پڑ جایا کرتی تھی، ایسی عبادت گزار تھی۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام بھی کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھی، آٹا بھی گوندتی تھی، روٹی بھی پکاتی تھی، کھانا بھی تیار کرتی تھی، حسنین کریمین کو کھلاتی بھی تھی، جلاتی بھی تھی، لوریاں بھی دیتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی اور نمازیں بھی پڑھا کرتی تھی۔ میری وہ بہنیں جو بہانہ بناتی ہیں کہ ہمیں گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی تو نماز کیسے پڑھیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت فاطمہ بھی گھر کا سارا کام خود ہی کیا کرتی تھی لیکن پھر بھی وقت نکال لیا کرتی تھی۔ جسے اللہ کی عبادت سے محبت ہو جائے وہ وقت نکال ہی لیا کرتا ہے، بہانے بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ خدا نخواستہ اگر انہوں نے روک لیا جنت میں جانے سے پہلے ہی اور پوچھ لیا بتاؤ میری کنیز بنتی تھی، کہتی تھی میں کنیز فاطمہ ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے تو رات بھر عبادتیں کی تھی، کیا تم نے کبھی تہجد کے لیے بھی مصلی بچھایا تھا؟ اگر جنتی عورتوں کی سردار یہ سوال کر لے تو آج کی عورتوں کے بعد جواب ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ کوئی کہہ دے کہ ہم مصلی بچھاتے تھے، ورنہ کون مصلی بچھاتا ہے؟ سونے سے فرصت نہیں ہے۔ تہجد کے لیے تو چھوڑیں، 5 وقتہ نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، ذرا سے بہانوں کے پیچھے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب کام خود ہی کیا کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات میں پیش کروں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، اور دعوت کرنے والے حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی حضور کے حجرے سے حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور حضور کے قدم گن رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے کہ مسجد نبوی سے یعنی حجرے سے میرے گھر تک کتنے قدم بنیں گے۔ آپ حضور کے قدم گن رہے تھے، گھر پہنچے، دعوت کھلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کھلانے کے بعد جتنے قدم حضور چل کے حضرت عثمان غنی کے گھر آئے تھے، اتنے قدم کی مقدار، اتنے قدم کی گنتی کے مطابق حضرت عثمان غنی نے غلام خرید کے آزاد کر دیے تھے۔ غلام خرید کے حضور کے قدموں کی گنتی کے مطابق آزاد کر دیے۔ اب حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، جب اتنی شاندار دعوت دیکھی کہ دعوت بھی ہوئی ہے، صحابہ کھانے بھی آئے ہیں، حضور نے کھانا تناول بھی فرما لیا ہے، اور حضرت عثمان غنی نے حضور کے قدموں کی گنتی کے مطابق غلام خرید کے آزاد کیے ہیں، تو اب دل میں تمنا جاگی، کاش ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے۔ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی دعوت کی طرح ہم دعوت کریں۔ کہا کیسی دعوت ہوئی؟ کہا دعوت ایسی ہوئی کہ حضور ان کے گھر کھانا تناول فرمانے آئے تو انہوں نے قدم گن کے اس کے مطابق، قدم کی گنتی کے مطابق غلام خرید کے آزاد کر دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سوچا کہ اتنی استطاعت تو ہم میں نہیں ہے کہ غلام خرید کے آزاد کریں، لیکن حضرت علی سے کہا آپ فکر نہ کریں، حضور کی دعوت کر دیں اور صحابہ کی بھی دعوت کر دیں۔ حضرت علی پہنچے، دعوت کی رسول اللہ کی، اصحاب رسول کی دعوت کی۔ اب نبی پاک دعوت کھانے کے لیے حضرت علی و فاطمہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور جب گھر پہ پہنچے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھا دیا، تنہائی میں جا کر کے مصلی بچھایا اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، جیسے عثمان نے دعوت کی ہے، ہم میں اتنی استطاعت تو نہیں ہے، ہم میں اتنا مال تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کھانا بنا کر کے کھلا سکیں، لیکن میرے مولا آج فاطمہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہانڈیوں کو چولہے پہ چڑھا دیا گیا تو ان میں سے کھانا نکال نکال کر کے کھلایا جا رہا تھا، اور ہانڈیوں میں سے کھانا ختم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب حضور نے کھانا کھایا، اصحاب نے کھانا کھایا تو لذت یہ الگ ملی۔ کہا یہ لذت تو حضرت عثمان غنی کے گھر بھی نہیں ملی، اتنی لذت کھانے میں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا ہوا؟ کہا حضور اس میں لذت بہت ہے، کھانے میں مزہ بہت آ رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ فاطمہ کی دعا پہ اللہ نے جنت سے کھانا ہمارے لیے بھیجا، جنت سے کھانا بھیج دیا۔ یہ فاطمہ وہ ہیں جو اگر ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے۔ جب کھانا تناول کیا تو اب ایک بات اور ستانے لگی کہ حضرت عثمان غنی نے تو غلام آزاد کیے تھے قدم گن کے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تنہائی میں جا کے پھر مصلی بچھایا اور اپنے دست دراز کر دیے، عرض کیا مولا ہم میں اتنی استطاعت نہیں، ہم اتنا مال و دولت نہیں رکھتے کہ ہم غلام خرید کے آزاد کریں، لیکن میرے مولا تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، یا اللہ تیرے محبوب جتنے قدم میرے گھر چل کے آئے ہیں ان قدم کے مطابق تو اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش فرما دے، اپنے محبوب کی امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور آپ کے ہر قدم کے مقابلے میں اللہ نے 1,000 امتیوں کی بخشش فرما دی۔ ایک یہ بھی دعوت ہے کہ جنت سے کھانا کھلایا جاتا ہے اگر ہاتھ اٹھ جائیں دعا کے لیے، اللہ دعا میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر زبان کو محفوظ رکھا جائے، زبان پہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے بدن کو نماز میں جھکا لیا جائے، تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، تو اللہ اس زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ، آپ پردے کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی
کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جب سے پردے کے حکام آئے ہیں تب سے مجھے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور کسی کے دیکھنے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت سے پوچھے کس نے نہیں دیکھا، تو امام کہتے ہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے۔ مہو مہر سورج اور چاند، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے۔ اعلیٰ حضرت بہت آگے کی بات کرنے لگے، آپ چہرے کی بات کر رہے ہیں کہ چہرہ ان کا کسی نے نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چہرے کی بات ہی مت کرو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا چہرہ ہی کیا، ان کی تو چادر مبارک جو چہرے پہ رہتی تھی وہ بھی چاند سورج نہیں دیکھ پائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا وصال کے دن قریب آئے تو وصیت کی کہ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور پھر کہا میں ایک سوچ و بچار میں اور ہوں کہ میرا ہو سکتا ہے رات میں بھی بے پردگی ہو جائے، تو میں چاہتی ہوں کوئی ایسا انتظام ہو کہ رات میں بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی غالباً بیوی ہیں، انہیں بلایا، ان کے سامنے اپنی وصیت کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جنازہ میرا رات میں لے جایا جائے اور میرے جنازے پہ کوئی انتظام ایسا ہو کہ جس سے بے پردگی نہ ہو۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں ایک علاقے میں گھومنے گئی تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ عورت کے جنازے پہ لوگ کھپچیوں سے ایک پردے کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا کہ آپ میرے لیے وہ بنا کے دکھائیں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے وہ بنا کے دکھایا اور اس پہ کپڑا لگایا تو حضرت فاطمہ کو بہت پسند آیا، کہا میری چارپائی پر اوپر سے اسی کو رکھا جائے۔ آج جو عورتوں کے جنازے پر رکھا جاتا ہے وہیں سے شروعات ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بہت پسند آیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا نے خود غسل کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی غسل میں حضرت فاطمہ زہرا کو دفنایا گیا تھا، یعنی حضرت فاطمہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے برہنہ کر کے غسل دے، اس سے پہلے ہی آپ نے غسل کی تیاری کر لی، غسل کر کے آپ تیار ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب فاطمہ کا وصال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی جو حضور کے چچا ہیں۔ اس طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا، نماز جنازہ ہوئی اور جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ زہرا کو مدفون کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، حضرت فاطمہ زہرا جیسی سخاوت عطا فرمائے، ان کی طرح جذبہ ایمان عطا فرمائے، ان کی طرح میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔